آئیے اب آج کی اس مجلس کا باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ نعمان ابن شیخ یونس کو کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے باقاعدہ مجلس کا آغاز فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم الرحيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ نعمان صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش کر رہے تھے. قرآن کے متعلق کسی شاعر نے اچھا شعر کہا ہے، یہی دستور فطرت ہے، یہی قانون یزدہ ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہی انسان بنتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے محبت، لگاؤ، تعلق پیدا کریں تاکہ ہمارے دلوں میں نور پیدا ہو. آئیے، کیونکہ ہمارے مکتب کے بچے بھی درخواست کر رہے کہ ہم کو بھی موقع دیا جائے. تو ایک طرف تو والد گرامی مقرر ہے اور دوسری طرف انہیں کا بچہ اپنے مکتب میں بھی پڑھتا ہے. تو مصدق ابن مفتی اظہر سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سامعین کے سامنے پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء
قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ انعام موصول ہوا ہے. حوصلہ افزائی کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. دیکھیے بچوں میں بھی ایک قسم کا ذوق ہوتا ہے. ہم نے ابھی گزشتہ رمضان یعنی ایک رمضان سے پہلے تمام بچوں میں فارم تقسیم کیے کہ جو بچے پورے روزے رکھیں گے روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, اور بھی اس میں کچھ امور ایسے ہیں. تو یہ مفتی صاحب سنا رہے تھے کہ میری تہجد تو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی لیکن میرے سے پہلے میرا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ فارم کا اثر ہے جو دیے مکتب سے. تو اصل میں بچوں میں بھی دلچسپی ہونا چاہیے. اور قرآن دیکھیں آپ, پورا قرآن ابھی اس کے 8 ہی پارے ہوئے غالباً, لیکن آپ کہیں سے بھی پوچھیں گے تو وہ پورا قرآن ایسے ہی پڑھے گا. مسابقے میں بھی ماشاءاللہ. تو ایک تو میں نے مفتی صاحب سے ایسی تذکرہ کیا, کہا کہ اپنے تو مصروف اتنے رہتے ہیں, اپنا مسجد دیکھیں گے, مکتب دیکھیں گے, یہ تو تمہارے استادوں کی محنت ہے. بہرحال اگر بچے میں دلچسپی رہی تو استاد اور بچے کا تال میل اگر مل گیا تو بچہ بہت ترقی کرتا ہے. بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے اس لیے اچھا پڑھتا ہے, مولانا کا بیٹا ہے اس لیے نمبر آتا ہے. ایسا کچھ نہیں رہتا ہے. ہم کو ہمارے گھروں پر کھانے کی فرصت نہیں ملتی کبھی کبھی, ایسا بھی ہے. لیکن بچے میں دلچسپی رہی, بچہ کس کا بھی ہو, پھر مفتی صاحب کا ہو یا غیر مفتی صاحب کا ہو, مولانا کا ہو یا غیر مولانا کا, بچہ آگے بڑھتا ہے. بہرحال ہم مسدد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایسے ہی چونکہ ہمارا سلسلہ, ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ اب تک جو بچے یہاں قرات کر رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں, جتنے بھی حفاظ ہیں, یہ سارے بچے کچھ نہ کچھ ہمارے مکتب میں پڑھ کر گئے ہیں. اس لیے آئیے ہم ہمارے مکتب کے سابق طالب علم حافظ فیضان صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ نبی کا نام جب لب پر سجایا جاتا ہے, نبی کا نام جب لب پر سجایا جاتا ہے, دلوں کا حال پھر بھی مسکرایا جاتا ہے. آئیے حافظ فیضان صاحب اور منظوم کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا, ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا,
غم کے مارے سلام کہتے ہیں، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے، دل ہمارے سلام کرتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے حافظ فیضان ابن مشتاق، جو منظوم کلام کے ذریعے سے اس مجلس کی رونق کو دوبالا کر رہے تھے۔ آئیے اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر مفتی اظہر اقبال رحمانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں اس عنوان پر کہ معاملات زندگی میں شریعت کی رہنمائی۔ اب مفتی صاحب کا تعارف تو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے محلے کے ہی ہیں، ایسی ہی جمعیت علماء سلوڑ کے تعلقہ سلوڑ کے نائب صدر ہیں، اور بھی کئی خدمات ماشاءاللہ مفتی صاحب کی ہمارے اپنے شہر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے اس عنوان پر اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: شریعت ہی میں پوشیدہ ہے راز کامیابی، شریعت ہی میں پوشیدہ ہے راز کامیابی، اسی سے سنورتی ہے انسان کی زندگی، شریعت کی رہنمائی میں ہے خیر و برکت، یہی راستہ ہے جو منزل دکھاتا ہے۔ مفتی اظہر اقبال صاحب تشریف لائے اور اپنے قیمتی خیالات سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا بابرکت، عظیم الشان، رحمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ جو بقیہ ایام ہمارے بچے ہیں رمضان المبارک کے، اللہ رب العزت اس مہینے کی عظمت اور اس کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے اس کو گزارنے کی ہم تمام کو توفیق بخشے، اور جو ایام گزر چکے ہیں اس میں جو کمی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ محلے والے، مسجد وار جماعت کے ساتھی، ایسی مسجد کے ذمہ داران بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے یہاں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے شہروں میں کچھ سالوں سے جاری ہے، شہر اورنگ آباد میں، بنگلور وغیرہ بڑے بڑے شہروں میں، اور سلوڑ شہر میں اس کام کو شروع کرنا ایسا تھا کہ اس کو ناممکن نشستوں کو شروع کریں گے، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، لوگ تراویح میں تھکے ہوئے رہتے، اور لیکن آپ حضرات
बैठने के लिए इंशाल्लाह जगह नहीं मिलेगी। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक जब कोई इंसान किसी अच्छे काम की बुनियाद डालता है और बुनियाद डालने के बाद वो चाहे दुनिया में रहे ना रहे, वो दुनिया से चले जाए, लेकिन उसके वो अच्छे काम की बुनियाद डालने के बाद जितने लोग उस बुनियाद के ऊपर अमल करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्रों में भी वो सवाब उसको जो तो पहुंचाते रहेंगे, और ये काम उसके लिए सदक़े जारिया की शक्ल में आखिरत में दर्जात की बुलंदी का सबब और जरिया बनेगा। तो आपके इमाम साहब ने माशाअल्लाह एक हिम्मत और जुरात के साथ में इस काम को शुरू किया। अंजाम की परवाह नहीं की कि लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, बस ऐसे ये सोच कर के मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और मैं तो शेर के जरिए और जो तो हौसला अफजाई करूंगा कि एक शायर ने कहा कि मैं सूरज हूँ, मेरा हौसला आसमान का है, मैं सूरज हूँ, मेरा हौसला आसमान का है, कि टूटकर भी मेरा हौसला चट्टान का है। और कफस कहते पिंजरे को, कि मैं सूरज हूँ, मेरा जज्बा तो आसमान का है, कि टूटकर भी मेरा हौसला चट्टान का है। कफस तो मेरे मुकद्दर में था, लेकिन हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। कि ये मजमा यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और इसका माशाल्लाह आपके इमाम साहब इसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, इसका खुद अमल करके आपको भी इसका अमल बता रहे हैं। कि एक चीज है मोबाइल, अगर उसके गलत इस्तेमाल के बारे में चाहे कितनी भी बयानात हो जाए, कोई भी आदमी अपने घर जाकर जज्बे में जाकर मोबाइल के 2 टुकड़े नहीं करने वाला, वो रखेंगे उसको मोबाइल को। लेकिन अगर उसका मुतबादिल पेश कर दिया जाए कि ये मोबाइल है, ये यूट्यूब है, इसी यूट्यूब के ऊपर आप अगर गाने सुनेंगे, आप अगर फिल्में देखेंगे, आखिरत में आपकी पकड़ का जरिया बनेगा। लेकिन अगर इसी का आप सही इस्तेमाल करते हुए अगर इसके ऊपर अल्लाह वालों के बयानात अगर सुनेंगे, दुआएं वगैरह इसके ऊपर सुनेंगे, तफसीर वगैरह अगर इसके ऊपर सुनेंगे, नाते अगर सुनेंगे, तो यही जो तो हमारे लिए आखिरत में नजात का भी जरिया बन सकता है। तो कई लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से माशाअल्लाह आपकी इस महफिल को सुन भी रहे हैं, आदमी भी इसको सुनते, और शहर के लोग दीगर मसाजिद दूर होने की वजह से और तरावी में ज्यादा वक्त लगने की वजह से शायद इस गुमान की वजह से ना है कि नशिस्त हो गई होंगी, लेकिन पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के ताल्लुक से जो है तो चर्चा है कि आयशा मस्जिद के अंदर इस तरीके से आखिरी अशरे के अंदर माशाअल्लाह माहौल चल रहा है, सुनने सुनाने का, बैठने बिठाने का, और दीनी मुज़ाकिरों का, नातिया कलाम का, कुरान पाक की तिलावत का। आप लोगों की माशाअल्लाह जैसे इमाम साहब की कुर्बानी है कि उन्होंने इस महफिल को शुरू किया और आखिरी अशरे में जो है तो एहतिकाफ की शक्ल में खुद पूरा वक्त देकर इस महफिल को कामयाब बनाने की फिक्र कर रहे हैं। आप माशाअल्लाह आप भी जो तो मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि आप लोग इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए दिन भर अपने काम धंधों में मसरूफ होने के बावजूद, रोजे होने के बावजूद, तरावी की थकन के बावजूद आप जो अपना वक्त यहाँ पर दे रहे हैं, खुदा की कसम एक एक लम्हा आखिरत में आपकी नजात का जरिया बनेगा और जन्नत में आपकी मुझे जो मौजू दिया गया कि मामला से जिंदगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को जो मजहब, जो धर्म, जो इज़्ज़त अता फरमाया है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसने अपने मानने वालों की हर फील्ड में, हर शोबे में उनकी गाइडिंग की हो और उनकी रहनुमाई की हो, सिवाय मजहब इस्लाम के। ये मजहब हराम, गुनाह के काम, बिदअत, रस्म रिवाज और हर तरीके की खुराफात से पाक है। मजहब इस्लाम ने अपने मानने वालों की हर शोबे में रहबरी की है। इस्लाम को इन तमाम तालीमात को 5 शोबों के अंदर मुनक़सिम फरमाया है। तमाम तालीमात को कि पहला है अकाईद, अकीदा इंसान का सही होना चाहिए कि अगर अकाईद इंसान के दोस्त नहीं है, अभी एक अकाईद के ऊपर अगर बात की जाए तो मुस्तकिल एक विषय है, मुस्तकिल एक टॉपिक और सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक मुस्तकिल वक्त दरकार है, उसको बयान करना मकसूद नहीं है। ईमान, जब तक एक इंसान उसके पास ईमान नहीं है, वो चाहे जितनी भी नेकियां कर ले, उसकी नेकियां उसको दुनिया के हद तक फायदा दे सकती है, लेकिन अगर ईमान नहीं है, आखिरत में कभी भी वो कामयाबी का मुस्तहिक नहीं बन सकता। आखिरत में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहले अकाईद,
اسلام کا شعبہ عقیدہ، ایمان، اپنی زبان میں اس کو ایمان کہتے ہیں، عقائد۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ ہے عبادات کا۔ عبادات کی بھی قسمیں ہیں، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی مستقل تفصیل ہے، کس پہ فرض ہے، کتنی فرض ہے، کس کو لینا ہے۔ حج ہے، کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، کتنے دنوں میں فرض ہے، کن سے حج درست ہوتا ہے، اس کے کیا کیا ارکان ہے، مستقل ایک موضوع ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور نماز ہے، ایک یہ بھی شعبہ ہے عبادت کا۔ عبادت کا ایک رکن ہے نماز، اور نماز کے بارے میں جیسے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آگے انشاءاللہ بات ہے یہ اس تعلق سے۔ تو عقائد ہے، عقائد کے بعد دوسرا شعبہ جو ہے عبادات کا ہے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اخلاقیات، اس کے بعد آتا ہے معاملات، اور اس کے بعد آتا ہے معاشرت۔ اخلاقیات کے اندر چھوٹوں سے کیسے رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا، اخلاق کا برتاؤ۔ اس کے بعد معاشرت، یہ اخلاقی سے ملتا جلتا معاملہ ہے، رہن سہن، زندگی کے طور طریقے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور اسی کے اندر ہے سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو معاملہ۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ماشاءاللہ عبادات میں بڑھ چڑھ کر تو خوب حصہ لیتی ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے تو غافل ہے۔ نماز کے بارے میں ماشاءاللہ امت کا اکثر طبقہ نماز کی تو فکر کرتا ہے، لیکن جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، کہ جو شخص نمازی ہے اور اس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک رہی، سمجھ لو کہ اس کی نماز ویسی جاندار نہیں ہے، اس نے نماز کے خشوع کو، نماز کے خضوع کو نہیں بنایا، نماز میں اس نے اللہ کا دھیان نہیں جمایا، نماز کے ظاہر کو، نماز کے باطن کو صحیح طریقے سے اس نے ادا نہیں کیا، نماز کے فرائض، کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کی سنن، نماز کی سنتیں، نماز کی مفسدات، ان تمام چیزوں کو جان کر اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس کی نماز اس کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے نہیں روکتی۔ جس طریقے سے نماز کی یہ خاصیت ہے، بعینہ روزے کا، رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ روزہ اور رمضان المبارک کے اندر روزہ کیوں لازم قرار دیا گیا؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، اللہ اپنے بندوں کو قرآن میں دو الفاظ سے مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگ آ گئے اس کے اندر، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے بھی اور اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھنے والے بھی، لیکن اللہ جب یا ایھا الذین آمنوا مطلب اپنوں سے بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں سے بات ہو رہی ہے، جنت کے حقدار بننے والوں سے بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے اوپر ایمان لانے والے بندو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ رمضان کا روزہ تھا نہیں تھا، وہ یوم عاشورہ کے روزے تھے، دیگر ان کی عبادت کی روزوں کی شکل ایک الگ تھی، لیکن پچھلی امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھی، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، بندوں کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، کوشچن آ سکتا تھا، پرشن آ سکتا تھا، کیا آتا تھا کہ ہم کو بھوکا رکھ کے اللہ کو ملنے کیا والا ہے؟ اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حصے کا کھانا اللہ کو تو نہیں ملنے والا ہے، ہم کو کیوں بھوکا رکھا جا رہا صبح سے لے کے شام تک؟ آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، بندو میں تو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، میں سونے سے بے نیاز ہوں، میں بیوی بچوں سے اولاد سے بے نیاز ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، لیکن روزے اگر تم میرے کہنے کے مطابق عمل کرو گے، صبح سے شام تک بھی بھوکے رہو گے، میری منع کی ہوئی چیزوں سے روکے رہو گے، لعلکم تتقون، تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ، روزے کے اندر حلال چیزوں سے رکوایا گیا،
کھانا کیا ہے؟ حلال. پانی پینا حلال. پینے کی تمام چیزیں حلال ہے عام حالات کے اندر. بیوی شوہر کے لیے حلال، لیکن روزے کی حالت میں اس کو حرام قرار دیا گیا. پینا اس کے لیے حرام قرار دیا گیا، کھانا اس کے لیے حرام قرار دیا گیا. کہ تقویٰ اس درجے کا ماشاءاللہ مسلمان میں آ جاتا ہے کہ آخری ایام چل رہے روزوں کے، گرمی کے دن چل رہے. ان گرمی کے دنوں میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ گھر اپنے کھیت کا کام کر رہا تھا، یہ کہ گھر کا کوئی توڑ پھوڑ کا کام کر رہا تھا، یہ حمال تھا، حمالی کو اس سے کام کیا روزے کی حالت میں، دوپہر کی چنچرا کی دھوپ میں 3 بجے 4 بجے گھر کے اوپر تھکا ماندہ آیا، بہت زیادہ چلچلاتی دھوپ تھی، گھر میں آرام کے لیے لیٹا تھا، گھر کے اندر دیکھا کہ فریج ہے، فریج کے اندر جو ہے تو شام کی تیاری کرتے ہوئے اہلیہ نے روح افزا کی جو تو شربت کی بوتل ماشاءاللہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ دوپہر کے 3 بجے خوب اس کا حلق کے اندر مانو کانٹے چبھ رہے، اس نے فریج کھولا، گلاس کے اندر ٹھنڈی شربت اس نے کیا کیا ڈالا. اب جیسے منہ کو لگانے والا تھا، دل کے اندر خیال آیا کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر دیکھا، بیٹا نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن پھر جیسے منہ کو لگانے والا تھا تو دل میں خیال آیا کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. تقویٰ اس کے دل میں ڈر آ گیا، اسی لیے کہا جائے لعلکم تتقون. اب یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حلال چیزوں کو اس لیے چھڑایا گیا تاکہ انسان رمضان کے بعد حرام چیزوں کی چھوڑنے کی اس کو مشق آ جائے. جیسے اس کے سامنے حرام کا لقمہ آیا، حرام اس کو کوئی کھلا رہا، اب وہ جیسے ہی کھانے والا تھا تو کیوں رمضان میں مشق ہو چکی ہے اس کو کہ نہیں، جب میں روزے کی حالت میں خود کی حلال کمائی میرے لیے حرام تھی، میں اس سے بچ گیا، یہ تو حرام کا لقمہ ہے، مجھے اس سے ضرور مجھ کو جو ہے اس سے بچنا ہے. اس لیے اس کی پریکٹس کرائی. روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جا رہا تھا، لیکن منع کیا گیا نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کفارہ دونوں لازم آ جائے گا. اب رمضان المبارک کے بعد کسی تو کیا ہوا، بلایا گیا برا کام کرنے کے لیے، یہ قریب گیا، لیکن قریب جانے کے بعد پھر اس نے سوچا کہ میری بیوی تو میرے لیے حلال تھی، روزوں کی حالت میں جب میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس سے بچا رہا تو یہ تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، میں اس سے کیسے جو تو بچ نہیں سکتا. یہ مشق کرنے کا جو ہے تو یہ مہینہ ہے. تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد اصل ہمارے یہ جو عبادت اس وقت ہم کر رہے ہیں اس کے خطرے میں پڑنے کا وقت آئے گا. کیسے کہ ہمارے سامنے جب کمائی کے جب موقع آئیں گے، حرام کا لقمہ جب ہمارے سامنے ہے، اصل وہ ہمارے امتحان کا موقع رہے گا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات زندگی کے میں جو معاملات تھے اس کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا اور اپنے صحابہ کو بھی جو ہے تو اس کا کیا کیا پابند بنائے. کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت کی ہمیشہ اللہ کے نبی کے آئے پیچھے نماز پڑھنے کی. نماز فجر کا خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرتے تھے، فجر میں سب سے پہلے آ جاتے تمام صحابہ سے پہلے، یہ سوچ کر کہ دن بھر تمہیں اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، فجر کا وقت ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مجھے موقع ملے گا. روزانہ یہ معمول تھا. لیکن کچھ دنوں سے اللہ کے نبی نے ایک معاملہ دیکھا کہ اللہ کے نبی تسبیح پڑھنے کے لیے جب گھوم رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بغیر دعا کے ابو دجانہ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. کچھ دن اللہ کے نبی نے دیکھا تو تمام صحابہ کے سامنے ابو دجانہ کو آواز دے کے پکارا، ابو دجانہ ادھر آؤ، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بغیر دعا کے تم اٹھ کے جا رہے ہو، یا تم اللہ سے اتنے زیادہ بے نیاز ہو گئے کہ تم کو دعا کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. بس اتنا سننا تھا کہ ابو دجانہ کاپ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں کیسے اللہ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ میں روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد فوراً اپنے گھر پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، تو اس یہودی کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، رات میں جب ہوائیں چلتی ہے تو ہوائیں چلنے کی وجہ سے اس کی جو کھجوریں ہیں وہ میرے گھر کے صحن کے اندر گرتی ہے، اور میں اس بار میں جلدی اس لیے اٹھ کے چلے جاتا ہوں کہ کہیں میرے اٹھنے سے میرے جانے سے پہلے کہیں میرے بچے نیند سے بیدار نہ ہو جائے اور اٹھ کر بغیر اجازت کے وہ کھجور نہ کھا لے. اے اللہ کے نبی ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ کہ میں یہاں سے ایک مرتبہ لیٹ گیا تو میرا بچہ رات کا بھوکا تھا، صبح اٹھا اور وہ کھجور دیسی کھانے والا تھا، میں گھر میں فوراً داخل ہوا، اپنے بچے کی حلق میں انگلی ڈال کے وہ کھجور میں نے جو تو نکالا. میرا بچہ جب تلملانے لگا، بھوک سے رونے لگا، تو میں نے میرے بچے کو کہا کہ میرے بیٹے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے باپ کو چور کر بلایا جائے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں سمیٹ کر میں اس یہودی کے جو ہے تو حوالے کر دیتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق
نیکیوں میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے. یہ معاملہ جب سنا تو اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ تیرے درخت کی قیمت بول کیا ہے. اس نے اس کی ڈبل قیمت اس نے شاید مجبوری کی وجہ سے جو اس نے کہی ہوگی ابوبکر صدیق نے وہ رقم ادا کر دی اور وہ درخت جو ہے ابو دجانہ کو کیا کر دیا, ہدیے میں دے دیا. تو جو شخص حرام سے جب بچتا ہے تو حلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے, جیسے صحابی کی حلال کے ذریعے یہاں پر کی گئی. آج معاملات کے اعتبار سے قرض کے لین دین ہو, چاہے آپس میں خرید و فروخت کے معاملات ہو, مسلمان اس درجے دوستوں گر چکا ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امتی ایسا ہے تو اس کو نبی کیسے ہوئی, یہ امتی ایسا ہے تو یہ اس کے جو صحابہ ہیں جن کو یہ مانتا ہے وہ کیسے ہوئی, اس کی مذہب کی تعلیمات کیسی ہوئی. لوگ باہر کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ مسجدوں میں آ کر ہماری نمازوں کو نہیں دیکھتے, وہ مسجدوں میں ہماری تراویح کو نہیں سنتے, وہ اللہ کے سامنے ہمارے گڑگڑانے کو نہیں دیکھتے, وہ ہماری تلاوت دیکھنے کا ان کو موقع نہیں ہے, وہ ہمارے معاملات دیکھتے, وہ ہمارے ویوہار کو دیکھتے. شہر سلور کا واقعہ ہے, ایک مسلمان ڈرائیور ایک غیر مسلم کے پاس میں 30-40 سال اس کے پاس میں رہا. اتنی ایمانداری کے ساتھ میں اس نے کیا کیا, اپنے 30-35 سال اس نے گزارا کہ وہ مالک جو تھا غیر مسلم وہ گاڑیاں جب لے رہا تھا تو گاڑی جو تو ٹریکٹر بھی اس نے دیا تو اس نے اس کے نام پہ کر دیا. بیوی بولنے لگی جی اس کے نام پہ کیوں کر رہے, میرے نام پہ کرو. کہا کہ نہیں, 30-35 سال سے آج تک اس نے اپنے گھر کا 1 روپیہ اس نے آج تک نہیں چرایا, اس نے کوئی معاملے میں آج تک جو ہے تو کوئی خیانت اس نے نہیں کی. لیکن اب وقت آیا اصل آزمائش کا, جیسی اس کے نام پہ ٹریکٹر اس کے نام پہ ہوا اس نے مالک سے کیا کرنا, بغاوت کرنا شروع کر دیا اور پھر بہانے بنا کر اسے جھگڑا شروع کیا. جھگڑا جب بڑھ گیا ٹریکٹر چالو کر کے سیدھا لے کے اپنے گھر پہ آ گیا. اب وہ کچھ بھی کرے تو وہ نہیں, ممکن نہیں ہو سکتا. بس اس نے اس کے بعد سے یہ طے کر لیا, ہمارے محلے کے کچھ پینٹر کو بتا رہے تھے کہ ہم پہلے پینٹر ہیں کہ جس کو جو تو اس نے کیا کیا اس کے کام کے اوپر اس نے رکھا اور ہمارے اس کا خود کا گھر بننے سے پہلے اس نے کیمرے بھی لگائے بولے ہماری نگرانی کے لیے. اس کو اچھے پینٹر مل نہیں رہے تھے تو اس نے ہم کو رکھا اور اس نے بتایا کہ تم پہلے مسلمان ہے, میرے ساتھ میں ایسا معاملہ پہلے ہو چکا, آج تم کئی سالوں کے بعد پہلا مسلمان ہے جس کو میرے گھر کا کام دے رہا ہوں, ورنہ میں مسلمان کو میرے گھر کی چوکھٹ میں کھڑے نہیں رکھتا. شہر اورنگ آباد کا معاملہ ہے. ایک شہر اورنگ آباد کا معاملہ ایسا ہوا کہ بینک کے اندر کام کرنے والے کچھ غیر مسلم حضرات, بینک کے اندر کام کرنے والے کچھ غیر مسلم تھے, کوئی ساتھی تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کسی رکشے کے اندر ہاتھ دے کر بیٹھے, رکشہ جب چلا گیا اور پھر اس نے کیا کیا کہ رکشے کے اندر اس کے 25 لاکھ کا جو اماؤنٹ تھا, بیگ تھا جو اس نے پیچھے رکھا تھا وہ اس نے اس کے اندر بھول دیا. رکشے والا دن بھر گھومتا رہا, اس کو پتہ ہی نہیں, نمبر نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں. کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے. اب یہ بیچارہ دن بھر اس کو جو ہے تو رکشے والے کو ڈھونڈ رہا, پولیس نے کمپلین کیا, پورا ڈھونڈا لیکن کچھ نہیں ملا. پھر اس نے خود بھی کوشش اس نے کیا کہ کہاں ملے گا, بہت کوشش اس نے کی لیکن وہ نہیں ملا. بعد میں شام کے وقت جب وہ بیچارہ گھر پہ کا رکشہ صاف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیگ ہو گیا. تو اس کو تو یاد تھا کہ میں نے کس گھر کے اوپر چھوڑا تھا. وہ رکشہ لے کے اس گھر کے اوپر گیا, پورے گھر والے روتے بیٹھے ہوئے تھے, ماتم تھا, دن بھر جو تو کیس بھی کیا ہوا تھا, ڈھونڈے بھی لیکن نہیں ملا. اس نے جب وہ بیگ دیا پورے گھر والے ایک دم کیا ہوئے, خوش ہو گئے, کہا کہ دیکھو مسلمان نے جو تو لا کے دے دیا. اور وہ بیگ اس نے گھر کے اندر دیا تو اس کو جو ہے تو بھائی کہہ کر, بھیا کہہ کر, وہ عورتیں بھی اس کو کہے آپ کا بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد. اس کو اس میں سے 1 لاکھ روپے انعام دے رہے تھے. تو کہا کہ نہیں, میں کیسے دے سکتا ہوں, یہ تو میرا فرض ہے, یہ تمہارا بیگ تم نے بول دیا تو میں نے کون سا میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا, یہ تمہاری امانت ہے, 1 روپیہ تمہارا بالکل نہیں چلتا. کہا کہ نہیں بھیا, کچھ تو بھی تم کو ناشتہ پانی کر کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے بولے, چائے پانی کر کے چلے جاتا. تھوڑی دیر بیٹھا, وہ گھر کے جو تو فرد چھوڑا, تھوڑا باہر چلے گئے, فریش ہونے کے لیے چلے گئے, اکیلا بیٹھا. اب اس کے بعد اس کو جو تو چائے لا کے دی گئی, پوہے وغیرہ, اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا. پھر وہ وہاں سے کیا ہوا, چلا گیا. چلے جانے کے بعد یہ بندہ جو گھر کا جو مالک تھا تو وہ فریش ہوا اور شام میں باہر نکلنے کے لیے اس کی گھڑی تلاش کر رہا تھا. اور اس زمانے میں 10-20 سال پہلے راڈو گھڑی وہ چلتی تھی, راڈو گھڑی مشہور تھی. وہ ڈھونڈ رہا, بیوی کو پوچھ رہا, سب کے اوپر چڑھ رہا ہوں کیونکہ قیمتی گھڑی تھی, نہیں ملی. پھر اس نے سوچا کہ اس کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے, تو اس نے بیوی نے بولی کہ کیمرہ چیک کر لو نا. کیمرہ جب چیک کیا گیا تو دیکھا کہ وہ جو شخص تھا جو انعام میں 1 لاکھ روپے نہیں لے رہا تھا, اس نے گھڑی اٹھایا, ہاتھ میں پھیلا, نکل گیا. اب اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اس کو انعام 1 لاکھ دے رہا تھا تو اس نے نہیں لیا, 2-3 ہزار کی گھڑی اس نے لے کے گیا کیسے گیا.
इसको ढूंढते ढूंढते उसने रिक्शा जहां से पकड़ा था वहां पूछा, रिक्शे वालों को पूछा, रिक्शे वालों ने बोले कि ये मस्जिद में नमाज पढ़ता। वो गेट के ऊपर खड़े हो गया गैर मुस्लिम। फिर एक एक नमाजी को उसने देखा, इसने जैसे उसको देखा कि वो खड़ा हुआ है दस्ती इसने खोला और सीधा उसके सामने स्पीड से भाग गया। अब उसके पीछे नहीं भागा, वो इमाम साहब के पास आया और कहा कि इमाम साहब मैं कुछ सवाल आपके पास करने के लिए आया हूँ। मेरा ही आपको पूछना है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किए तो आपके धर्म में इनाम लेना जायज नहीं है क्या, और चोरी करना जायज है क्या? ये दो मेरे प्रश्न है। 1000-2000 की घड़ी चोरी, मतलब फिर वो पूरा वाकया उन्होंने सुनाया। तो इन्होंने इमाम साहब भी माशाल्लाह थे अच्छे। इमाम साहब ने क्या किया, बोले कि तुम मेरे को वीडियो बताओ, मैं जब यकीन करूंगा। 1 लाख पैसे नहीं लिए, घड़ी पैसे के लिए। जब वीडियो देखा गया, वीडियो देखने के बाद असल पॉइंट पे इमाम साहब आए। इमाम साहब ने कहा कि भैया आपका कारोबार क्या है? कहा कि मैं बैंक के अंदर कर्मचारी हूँ। कहा कि और आपके क्या क्या काम है? तो उसने कहा कि मेरा फाइनेंस का ये है वो है। मतलब आपके धर्म में, बोले आपके कारोबार में ब्याज है ना? बोले आपके इसमें। बोले हाँ ब्याज तो हमारे चलती है, खुला ब्याज से पैसे बांटते भी लेते भी, हमारा आराम का है बोले तुम्हारे धर्म के हिसाब से। कहा कि देखो मेरे भाई, ये जो रिक्शे वाला था ये हलाल पैसे 100, 200, 300 रुपए जो कमाता था, इसका असर ये था कि उसने तुम्हारा इनाम भी देना नहीं चाहा। लेकिन देखो तुम इसके ऊपर गौर करो कि इससे पहले तुम्हारा जैसी इसके पेट में पोहे का एक लुकमा गया, चाय का एक घूंट गया, इस एक लुकमा और एक घूंट की वजह से उसका असर ये हुआ कि वो चोरी करने के ऊपर आमादा हो गया। ये हमारे धर्म में जो है तो नहीं चलता। कहा कि इमाम साहब ऐसा जब धर्म है जिसके अंदर एक एक लुकमे के बारे में कहा जाता कि ये हलाल है ये हराम है, ऐसे धर्म में फिर हमको क्यों दूर रख रहे? कलमा पढ़ा दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज बहुत सारे मामला हमारे अपने घरों के अंदर मामला क्या चल रहे? इबहाम का मामला। इबहाम मतलब मुबहम, कोई भी चीज मुबहम रखते। लोगों के जमाने में गैरों में मशहूर है 100 बका एक लिखा, लेकिन मुसलमान दोस्ताने के अंदर एतबार इतना ज्यादा कर लेता, बहुत ज्यादा एतबार कर लेता कि नहीं शरीयत ये नहीं बोल रही। शरीयत बोल रही कि अपने कामों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। कुरान की सबसे बड़ी अगर कोई आयत है तीसरे पारे के अंदर, वो लेन देन के मुतालिक है, लिखने के बारे में, पढ़ने की पूरा उसके बारे में है। तो उनको आज अपने मामलात को सुधारने की बहुत जरूरत है। और ये मामला जो जिंदगी के हमको अपने घर में क्या होता है मामला के बारे में, आमतौर से क्या होता, बाप रहता, बाप के बाद उसका बड़ा बेटा रहता, बड़ा बेटा बाप का मुआविन बन के धंधे में कारोबार के साथ में जो तो शरीक हो जाता, बेचारा काम करते रहता। अब वो बेटे की ना यौमिया रोज के एतबार से, ना उसका दीन मुतय्यन है बाप की तरफ से, बस बेटा में बाप के साथ में जैसा बाप खा रहा वैसे बेटा खा रहा, खर्चा उनका जो तो चल रहा। और जो दूसरे छोटे बेटे वो बाप की और बड़े भाई की कमाई के ऊपर क्या कर रहे, बेचारे अपना कैरियर बना ले रहे है कि नहीं, कोई डॉक्टर बन रहा, कोई इंजीनियर बन रहा, कोई वकील बन रहा, और ये बड़ा बेटा बेचारा क्या करता, रास्ते रह रहा। अब उसके बाद जब मौका आ रहा विरासत की तकसीम का या हदिये लेने देने का, तो उसके अंदर छोटे बेटे भी क्या कर रहे, बराबरी से जो तो हिस्से मांग रहे। तो ऐसा नहीं, शरीयत के अंदर भाई बेटा अगर बाप के साथ में शरीक हो रहा तो उसका जो तो माहाना तय करो, उसका सालाना तय करो। इसी तरीके से बेटा बाहर कमाने के लिए विदेश गया हुआ है, अब बेटा इधर से वालिदैन क्या कर रहे हैं, उसका खर्चा उठा रहे वहां का, उधर से वो बेटा कमाकर इधर माँ बाप को क्या कर रहा है, रकम भेज रहा है। अब इधर से दूसरे बेटे क्या कर रहे हैं, उसकी कमाई के ऊपर घर बना रहे, वो वहां से कमाने के बाद जब आ रहा है तो उसको क्या कर दिया जा रहा, महरूम कर दिया जा रहा। इसे एक वाकई नहीं है, बीवी घर में आ रही, उसका जो जेवर है वो जेवर मतलब फिर वो तय नहीं किया जा रहा कि ये बीवी का ही है कि शोहर का है, वो शोहर लेके उसको क्या कर दे रहा, भेज दे रहा। आगे चल के घर में झगड़े हो रहे। ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर क्या हो रहा कि भाई ससुरे का बड़ा कारोबार है, बेटे बोला भाई तेरी बीवी को वो जेवर ले ले, अपन धंधे कारोबार में लगाएंगे, वो धंधे कारोबार में लगा दी, धंधे कारोबार के ऊपर प्लॉट पे प्लॉट लिए जा रहे, लेकिन वो बीवी का जेवर उसको जिंदगी भर उसको वापस नहीं मिलता। प्लॉट है शहर सिल्लोड़ के अंदर तो खास कर ऐसा हुआ है, एक ही प्लॉट है तो कई लोगों की क्या पैसा बढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ कि वही प्लॉट जो तो दूसरे के नाम के ऊपर निकला। ऐसे कई सारे मामलात हैं जो शहरी सिल्लोड़ के अंदर चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों और अजीज साथी, हमको मामलात को बेइंतहा जो तो उसके बारे में हसास होने की जरूरत है, पूछ कर अमल करने की जरूरत है। फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कुरान में कहा है अगर तुमको कोई बात मालूम नहीं है तो तुम उसको पूछकर उसको मालूम करो। इसीलिए जो है तो
مجلس کے اندر یہ جو یومیہ مجلس رکھی جا رہی ہے اس کے اندر قرات کافی ہے، نعت کافی ہے، بیان کافی ہے، لیکن مستقل کوشچن آنسر کا پرشن اور اس کے اتر کا اور سوال جواب کا مستقل ایک سیکشن اس لیے رکھا گیا تاکہ امت میں پوچھنے کا جذبہ آئے اور ان کو جو تو معلومات ان کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے قرآن حدیث اور تجربات کی روشنی میں بہت جامع اور شاندار ہمارے سامنے معاملات کی رہنمائی پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملات کے تعلق سے ایک دو باتیں اور اہم ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ترقی کے بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، تو وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کچھ بیک گراؤنڈ تلاش کرتا ہے، کچھ ساتھی تلاش کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس کو جنت ہتھیلی میں بتائی جاتی ہے اس لیے سوچتا۔ تو ایسے ہی سلوڑ شہر میں بھی بہت سارے واقعات عام لوگوں کے ساتھ، کچھ علماء کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ بھی آئے دن پیش آتے ہیں۔ کیونکہ دو تین ائمہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، انہوں نے ائمہ کرام کا سہارا لے کر جو ہے تو لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور بعد میں ایک بہت بڑا دھوکہ دیے ہیں۔ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور انہوں نے ہم کو جو ہے تو پہلے ہدیہ دیا۔ کیا دیے؟ ہدیہ۔ تو ہدیہ کتنا تھا؟ وہ تقریباً مفتی صاحب 2000 روپیے کا، یعنی بہت اچھا ڈرائی فروٹ یہ وہ، اور پھر بعد میں میٹھی چوپڑی چکنی چوپڑی باتیں شروع کی ہیں۔ مولانا ماشاءاللہ آپ کی قرات بہت اچھی ہے، آپ بیان بہت اچھا کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے یوں کرتے۔ میں سوچ رہا تھا آپ کی تنخواہ بہت کم ہے، 8-9 ہزار میں، اس وقت تو ان کی ساتھی تھی، 7,000 روپے میں کیا ہوگا تمہارا، بڑی فیملی ہے۔ تو میں ایک ایسا پلان شروع کر رہا کہ جس میں جو ہے تو علماء بزنس کرے اور ترقی ہو۔ اب ان کے بعد تو سمجھ میں آ گئی کہ باقی 7,000 پر رہے نہیں، تو کچھ نہ کچھ تجارت میں تو ان کے پاس اس وقت 40,000 روپے تھے، آج سے 2 سال پہلے کا واقعہ۔ تو اس نے فون کیا ان کو کہ مولانا اپنا بزنس شروع ہو رہا بلا، تو تمہارا ہوگا ارادہ تو ڈالو کچھ پیسے۔ تب انہوں نے 20,000 روپے دیے، اس کو کتنے دیے؟ 20,000 روپے دیے۔ تو اس نے 20,000 کے ایک ہفتے کے بعد ان کو جو ہے تو پروفٹ جو ہے تو 1,500 روپے بھیجا ایک ہفتے کا، پھر دوسرے ہفتے کا جو ہے تو اور 1,500 بھیجا۔ کتنے آئے ان کو؟ 3,000۔ پھر اس نے بولا اپنا بزنس ترقی کر رہا، پیسے اور لگ رہے، تو تمہارے پاس اور کچھ ہوں گے تو ذرا دیتے کیا تاکہ تم کو پروفٹ بڑھ کر ملے۔ تو انہوں نے کیا کیا، امام صاحب نے اس کو اور 20 مارے، کتنے ہو گئے؟ 40۔ پھر اس نے کیا کیا، اب انہوں نے ایک ہفتہ ہونے کے بعد انتظار کیے کہ آج ایک ہفتہ ہو گیا، آپ 3,000 آنا چاہیے کم از کم۔ تو اس کو فون لگا رہے تو فون ہی کیوں اٹھا رہا ہوں، کیا فون ہی نہیں اٹھا رہا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ میرے کو سنایا کہ مولانا ایسا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح بہت سارے لوگ اچھے اچھے لوگوں کا سہارا لے کر جو ہے تو دھوکہ دے چکے ہیں، اب تم ایک کام کرو، یہ پیسے بھول جاؤ، یہ پیسے کیا کرو، بھول جاؤ۔ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں پارٹنرشپ کا سنا رہا ہوں، ایک آدمی نے کہ امام صاحب سے پارٹنرشپ کی کسی معاملے میں، اور پورے اصول ضابطے طے ہوئے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ معاملات کو لکھا جائے کہ کتنی رقم دی ہے، کتنی باقی ہے، کتنا، سارے معاملات طے شدہ ہیں۔ لیکن پھر بعض مرتبہ اب ادھر معاملہ یہ طے ہے پارٹنرشپ میں، تو وہ امام صاحب کو ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں شریک ہوئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ آدمی 3-4 کام کرتا۔ انہوں نے تو ایک کام میں اس کے ساتھ حصہ لیے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی کرتا، وہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا۔ تو اس نے کیا کیا، امام صاحب کی عدم موجودگی، ان کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ یہ آدمی میرے نام پر جو ہے تو پیسے لوگوں سے جمع کر رہا، تو اس نے کیا کیا کہ ان امام صاحب کا، مشہور امام صاحب کہ بھئی مولانا بھی ہے میرے ساتھ شریک ہے، اپنی بستی کے امام صاحب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جو ہے تو اس میں شریک ہے۔ تو انہیں شیئر مارکیٹ کے نام پر جو ہے تو لاکھوں روپے لوگوں سے جمع کیا۔ کتنے؟ لاکھوں روپے جمع کیا، اور لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد جب سامنے والا پیسے لے کے فرار ہو گیا تو سارا معاملہ جو ہے تو چوپٹ ہو گیا۔ ابھی امام صاحب کے پیسے تو کاروبار میں شریک تھے، وہ برابر جو ہے تو حساب کتاب بھی ہوتا تھا،
لیکن جب اس کے ادھر پیسے چلے گئے پورے کدھر ادھر, تو انہیں کیا کیا, ان کے پیسے بھی کیا کر دیا ادھر بھر دیا. اب ان کے پیسے بھی لٹک گئے. اب جب یہ پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کہ بھی ہمارے پیسے تو اس میں نہیں ہے, تو کہا کہ میں نے پیسے ادھر دے دیے, اب کرو تم سے کیا ہوتا. تو اس مرتبہ کبھی کبھی لوگ جو ہے تو ایسا بھی, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا, وہ آدمی وقتی طور پر تو جو ہے تو پیسے والا دکھتا, لیکن بعد میں جب اس کو مار پڑتی ہے کسی کی, تو وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا رہتا. جب ایسے حالات کا شکار ہوتا تو وہ آدمی سب سے ٹوٹتا جاتا, سب سے, رشتے داروں سے, گھر والوں سے, لوگوں سے, بستی والوں سے, یہاں تک کہ وہ پریشان ہو جاتا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ بہت بڑے خواب نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں جتنا اللہ نے ہمیں مقدر میں رکھا ہے اتنا کمائیں, اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھے, والدین کو خوش رکھے, رشتے داروں کو خوش رکھے. بہت بڑے خواب آدمی دیکھتا ہے تو پھر وہ حرام حلال کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا کہ پھر بچاؤ کے واسطے کہ لوگ پریشان نہ بنائے مجھ پر, پھر یہ نہ کرے, تو پھر وہ بچاؤ کے واسطے الگ ادھر پیسے خرچہ کرتا. تو ایسے کئی واقعات مارکیٹ میں آئے دن پیش آ رہے ہیں. اس لیے وہ چوکن نہ رہ کر, زیادہ کی لالچ میں نہ پڑ کر, اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم کو دیا اس میں خوش رہا جائے. معاملات کے تعلق سے مفتی صاحب نے ایک بات یہ سنائی کہ مسلمانوں کے جتنے معاملات بگڑتے گئے ہیں اس میں ایک معاملہ یہ ہے, مجھے کسی بزرگ نے سنائے تھے آج سے 3 سال پہلے, کہ ایک یہودی عالم جو ہے تو بیان کے لیے کسی جگہ گئے, ترمیم کے ساتھ وہ واقعہ میں سناتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیے, بیان کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ایک پرچی ان کو دیا. تو انہوں نے کیا کیے, پرچی کو پڑھے, جیسا یہ پرچی میرے ہاتھ میں, اور اس پر لکھ کے دیے, کہا کہ وہ جس پر تمہارا قرضہ باقی ہے نا وہ اس کو دے دو لے جا کے. اب اس نے کیا کیا, وہ پرچی پڑھا اور ترنت گھر پہ گیا اور پیسے لا کے جس کا قرضہ باقی تھا اس کو دے دیا. تو یہ آدمی سب پریشان, بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ آدمی کو قرضہ اس سے لینا ہے, تو پریشان ہوا کہ یار میں اتنا اس کے گھر پہ گیا, چپلا گھس ڈالا میں نے, لیکن اس نے پیسے نہیں دیا. یہ عالم صاحب نے, یہودی عالم صاحب نے ایسا کیا لکھ دیا اس میں, پیر و مرشد تھے ان کے. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ نے ایسا کون سا جملہ لکھ دیے تھے اس کو دیے لکھ کر. تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں, میں نے اتنا لکھا اس پہ بس کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا. یعنی دھوکہ دینا, لوگوں کے قرضے دبا لینا, لوگوں کے جو تو پیسے واپس نہ کرنا, معاملہ پڑوسیوں کو ستانا, یہ کرنا, یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. اپن تو یہودی ہے. تو دوسری قومیں آج بھی جو ہے تو ایکٹیو ہے, تو ہم اپنی سوسائٹی کو, اپنے سماج کو معاملات کی درستگی کے ساتھ عزت اور اونچائی اور بلندی پر لے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری مجلس کو قبول فرمائے. چند سوالات ہیں, مفتی صاحب سوالات کا سیکشن تو ابھی تک مفتی صاحب کے ذمہ تھا, لیکن طبیعت ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے, تو آج کے مختصر سوالات ہیں اس کے جواب میں ہی دے دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کب دیا جاتا ہے اور کتنا دیا جاتا ہے. تو دیکھیے, روزے کا فدیہ اس وقت دینے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اب آدمی ایسا بیمار ہے کہ اب اس کو اچھے ہونے کی امید نہیں ہے, کہ اب مجھ سے روزے قضا بھی نہیں ہو پائیں گے, تو اب اس کو چاہیے کہ جب امید نہیں ہے اچھا ہونے کی تو وہ فدیہ دے سکتا ہے, فدیہ دینا چاہیے بلکہ. اور اگر بیماری اچھی ہو گئی, یعنی اب لوٹ آیا, اس کی صحت اچھی ہو گئی, طبیعت اچھی ہو گئی, تو جو فدیہ اس نے دیا تھا وہ باطل ہو جائے گا, اس کو قضا کرنا پڑے گی. یہی مسئلہ ہے. کتنا دیا جاتا ہے, تو صدقۃ الفطر کی مقدار, ایک روزے کی طرف سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے, 2.25 کلو گیہوں, یا 3.5 کلو کشمش, یا 3.5 کلو کھجور, یا 3.5 کلو جو, یا ان کی قیمت دے سکتے ہیں. ایسے ہی نماز کا فدیہ کب دینا صحیح ہے, نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی, یعنی آدمی کی اب یہ کیفیت ہے کہ اس کو نماز بالکل نہیں پڑھتے آ رہی, نہ کھڑے ہو کر پڑھتے آ رہی, نہ بیٹھتے پڑھتے آ رہی, نہ اشارے سے پڑھتے آ رہی, اب بالکل ہو گیا کہ کوما میں ہے, آپ اشاروں سے بھی نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. تو اب اس کو چاہیے کہ وہ فدیے کی پہلے ہی وصیت کر دے, یا اولاد کو وصیت کر کے جائے کہ میری اتنی اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو تم فدیہ ادا کر دو. یا کل مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ ہم اگر باپ کا انتقال ہوتا تو قرآن کا اصرار کرتے امام صاحب کو, ان کو کہ قرآن خوانی کرو. اصل تو کیا ہے کہ ان کی کتنی نمازیں چھوٹی, کتنے روزے چھوٹے, وہ حساب لگاؤ, ایک اندازہ رہتا ہے کہ ابا کتنی نماز پڑھتے تھے, کتنے روزے رکھتے تھے, ایک اندازہ لگائے اور ان کی طرف سے کیا کرے, فدیہ ادا کرے. اس کی نماز کا فدیہ, روزے کا فدیہ, وہ فدیہ بھی ایک نماز کی طرف سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار. اب یہ سوال جو کل کیا گیا تھا بہت اہم ہے.
اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ سب امت مسلمہ کے لیے ایک ہی ہے، تو کیوں چاروں اماموں کے نزدیک کچھ مسئلوں کا حل جواب الگ الگ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتا ہے، تو کوئی اور امام کی مسئلہ پیش آیا تو پھر وہ اس امام کی اتباع کرتا ہے۔ ذرا سمجھائیے۔ دیکھیے، اصل میں امام کتنے ہیں؟ 4۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں امام جو ہے تو مجتہد ہے۔ مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ کے ذریعے سے جو ان تک پہنچی ہیں، تو انہوں نے اس میں غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد مسائل کا استنباط کیا۔ کیا کیا؟ مسائل کا استنباط کیا۔ اور یہ چاروں اماموں نے جو ہے تو ان کے بارے اب یہ سمجھ لیجیے، پہلے یہ چاروں اماموں نے حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے تو مسائل نکالے اور اس کا مفہوم سمجھایا۔ اب اس میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ مسائل کا استنباط کرنے میں ان چاروں امام سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو بھی اس پر اللہ کیا دے گا؟ ان کو اجر دے گا۔ اگر غلطی بھی ہو جائے ان سے اجتہاد کرنے میں، اور اگر انہوں نے صحیح اجتہاد کی حدیث کی روشنی میں جو مقصود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شریعت کا، تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ کتنا؟ ڈبل۔ تو کوئی امام غلط نہیں، چاروں امام صحیح۔ مفہوم یہ ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ پوچھا گیا اصل کہ پھر عمل کرنے میں لوگ گڑبڑ کیوں کرتے؟ تو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ تو آپ پوری شریعت، ہم کس کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ جو مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک سے ہم تک پہنچے ہیں، ہمارے علماء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، تب انہیں کی اتباع کریں گے اور ویسا ہی عمل کریں گے۔ کیسا کریں گے؟ جیسے نوافل سے وضو کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ نوافل سے وضو کتنے ہیں؟ 8۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نوافل سے وضو 8 شمار کیے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا ہے کہ کوئی اگر شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اپنی مخصوص جگہ شرمگاہ کو کوئی آدمی بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا لیتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ جاتا۔ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو بھائی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس پر آدمی عمل کرے گا، ان کا ماننے والا اس پر عمل کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والا اس کا وضو تو نہیں ٹوٹا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر امام کی جو ہے تو جس امام کے مسلک میں ہم کو سہولت ملی تو وہاں جا کے عمل کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس امام، جیسے مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا یہ بولے کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو اس کا یہ مقلد کا یہ عمل صحیح نہیں، اس کو اپنے امام کے مسلک پر عمل کرنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک ہی امام جس کا ہم مانتے ہیں، ایک آدمی کے 2 امام نہیں ہو سکتے، ایک آدمی 2 امام کی شریعت پر نہیں چل سکتا، ایک آدمی 4 امام کی شریعت پر۔ شریعت تو اللہ اور رسول کی ہے، ان کے واسطے سے جو دین اور شریعت ہم تک پہنچا ہے مسائل کی روشنی میں، اسی کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ پیروی اور اتباع کرنا ہے۔ یہ تقلید کا صحیح مفہوم ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر میرے سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مفتی صاحب متوجہ کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ مزید سوال کافی تفصیل سے تو ماشاءاللہ مولانا نے سمجھائے، اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مولانا کی فرمائش پر کہ سوال یہ ہے بنیادی کہ بھئی اللہ کا دین ایک ہی ہے، لیکن دین کتنا ہے اللہ کا؟ اللہ اور اس کے رسول ایک ہی ہے، لیکن چاروں ائمہ نے اختلاف کیوں کیا؟ اس کا جواب جیسے مولانا نے تفصیل سے بتایا، آپ کے سمجھ میں بھی آیا ہوا ماشاءاللہ۔ یعنی اختلاف پھر کیوں ہوا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی امام میں اصولی مسائل کے اندر اختلاف نہیں ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک 5 نمازیں اور امام شافعی کے نزدیک 6 نمازیں، ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے تو حج فرض ہے اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے، نہیں۔ فروعی مسائل کے اندر، یعنی نماز کے اندر امام حنیفہ کے نزدیک یہاں پر ہاتھ باندھنا ہے اور امام شافعی کے نزدیک یہاں پر ہاتھ باندھنا ہے۔ تو سوال پوچھنے والے کا مطلب منشا یہی ہے کہ بھئی جب نماز ایک ہی ہے تو پھر یہ اماموں کے اندر اختلاف کیوں ہوا؟
ایک ہے ہاتھ باندھنے کا ماڈل، ایک ہے ہاتھ باندھنے کا، کیوں بول رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے اور اس طریقے سے بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ امام شافعی کا جو مسلک ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھنا ہے، تو ان کے نزدیک انہوں نے وہ صحابی سے وہ حدیث لی ہے جو یہاں پر ہاتھ باندھتے ہوئے انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے وہ صحابی کی حدیث لی ہے کہ جنہوں نے نبی کو یہاں پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہر عمل کو قیامت تک ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان ائمہ کے درمیان یہ فروعی مسائل میں کیا کیا؟ اختلاف کروایا، ورنہ اصولی مسائل کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، فروعی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے۔ جیسے مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ نہیں بولیں کہ نہیں سنت نہیں، امام شافعی بولیں گے یہ سنت نہیں ہے، دونوں میں اس بات کو لیں گے کہ اختلاف نہیں ہے، دونوں بھی بول رہے کہ ہاں سنت ہے۔ لیکن امام شافعی نے جو حدیث لی ہے تو انہوں نے وہ صحابی سے یہ حدیث سنے کہ میں نے اللہ کے نبی کو نماز سے پہلے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے امام شافعی کے مسلک کے ماننے والے لوگ مسواک کب کرتے؟ جب تکبیر بولے جاتی مسواک کرتے جیب میں رکھتے، آپ نے دیکھیں گے عمرے کے اندر۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں یہ نماز کی سنت نہیں ہے، یہ وضو کی سنت ہے۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک وضو کے وقت جو ہے تو کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اللہ نے ان اماموں کے درمیان اختلاف اس لیے کروایا تاکہ قیامت تک آنے والی اللہ کے بندے جو ہے تو نبی کے ہر عمل کے اوپر کیا کرنے والے؟ عمل کرنے والے بن جائے۔ نماز سے پہلے دیکھا کسی کو تو نماز سے پہلے مسواک کرے، وضو کے وقت کرتے ہوئے دیکھا تو وضو کرتے وقت دیکھے۔ دوسری بات جو مولانا نے بتائی کہ جس مسلک کو مانتے اسی کو فالو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ بیک وقت جو ہے تو وہ امام کو مان رہے اور یہ امام کو مان رہے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ سہولت کے لیے یعنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ائمہ تمام ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ 3 طلاق تو 3 مانا جاتا، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ اماموں کے علاوہ جو غیر مقلدین جس کو کہا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 کو ایک ہی مانا جاتا۔ پھر اس کا جواب جو ہے تو مطلب دوران بھی اس کا جواب دیتا کہ تمہاری کان کے اوپر 3 کھینچ کے ماریں گے تو 3 پکڑیں گے کہ ایک پکڑیں گے؟ تاکہ نہیں اس کو 3 ہی پکڑیں گے۔ پھر طلاق 3 دیے تو 3 کیوں نہیں پکڑ رہے اس کو؟ اس کے جواب قرآن حدیث میں تو بہت ہے، ویسے ہمارے پاس بہت سارے اس کے جوابات ماشاءاللہ رہتے بھی، وقتاً فوقتاً موقع محل کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یا الہ العالمین یا رضا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا یہ جو مجلس کا 10 روزہ مجلس کا جو اہتمام اس مسجد کے اندر کیا گیا ہے، جس کی بنیاد یہاں پر ڈالی گئی ہے، اے اللہ اس کو تا قیامت باقی رکھ کر اے اللہ اس کو قبولیت کا شرف نصیب فرما، اے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ پورے محلے کو پورے شہر کو اللہ اس کے اندر جڑ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والے تمام مجمع کو قبول فرما، بیٹھنے والوں کی تمام جائز تمناؤں کو جائز حاجات کو اللہ پورا فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اے اللہ کمیوں کو کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما، بقیہ ایام کو اللہ سنت و شریعت کے مطابق اور اصول کے آداب اصول و آداب کی رعایت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔